نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا مصطفى يا مصطفى آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفى خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا
درود و سلام اور ہدیہ نام پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے انتہائی محترم المقام، انتہائی مخلص و شفیق دوست ساتھی و محسن حضرت علامہ مولانا جناب محمد اسحاق صاحب صاحب دامت برکاتہ العالیہ، نائب امیر جماعت اہل سنت لیاری ٹاؤن ضلع ساؤتھ، اور اس کے بعد انتہائی محترم مکرم جناب حضرت علامہ مولانا محمد جنید ہاشمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، خطیب و امام جامع مسجد آدھا اور نائب امیر جماعت اہل سنت لیاری ٹاؤن، اور بالخصوص میرے تمام معزز و مکرم سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان ہے، اس کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اس نے ہمیں اس سال ماہ ربیع الاول شریف کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ وہ دن، جو دن الحمدللہ ہمارے لیے بلکہ سوائے چند لوگوں کے پوری امت کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو جمعہ کے دن ہمیں عطا فرما دیا۔ دو عیدیں ہو گئی، ڈبل عید ہو گئی کہ جمعہ کا دن حضور نے فرمایا یوم الجمعہ عید للمؤمنین، کہ جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، تو جمعہ کا دن بھی عید کا دن، پھر اسی دن اللہ تعالیٰ نے عید میلاد النبی بھی ہمیں عطا فرمایا۔ ایک تو یہ خوشی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ رب الجلال نے اس مہینے کے اندر سوائے اس خلش کے جو شہدائے ختم نبوت کی شہادت کی خلش ہے، وہ تو دل کے کونے کے اندر موجود ہے، لیکن جہاں رب الجلال نے ہمیں عید میلاد النبی کی سعادتوں بھری ساعتیں عطا فرمائی تھی، انہی ساعتوں کے درمیان الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے اندر اہل سنت کو کامیابی اور نصرت بھی عطا فرما دی۔ یہ ساری خوشیاں جمع ہو گئی، اس پر میں آپ تمام احباب کو بھی مبارکباد اور ہدیہ تقریب پیش کرتا ہوں۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی، بلکہ اس جملے کو مکمل کرنے سے پہلے یہ بات میں کہہ دوں، آج کا جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ ہے اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر کیا کہنا، کیونکہ رب الجلال نے تو سب کچھ اپنے محبوب کو عطا فرما دیا، ہر خزانوں کی چابی مختار کل اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو بنا دیا۔ لیکن یہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بلند و بالا چیز ہے۔ اس مہینے میں دنیا نے غلامان مصطفیٰ کے اختیار کو دے دیا کہ غلامان مصطفیٰ کی پاور کیا ہے، غلامان مصطفیٰ کو کیا اختیار حاصل ہے۔ یہ تو غلامان مصطفیٰ کے اختیار کی جھلک بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کو تو رب نے نہ جانے کیسے کیسے اختیارات عطا فرما دیے۔ سارے اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرما دیے۔ بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ الحمدللہ رب العالمین، اس محلے کے لوگ، اس مسجد والے لوگ، کہ الحمدللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحبزادہ صاحب کی صورت کے اندر انتہائی قابل اور انتہائی محنت کرنے والے، انتہائی مخلص اور جد و جہد کرنے والے امام صاحب یہاں پر عطا فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کاوشوں کو، اور یہاں جتنی انتظامیہ ہے سب کی محنتوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو تا قیام قیامت اہل سنت کا مرکز بنا کر رکھے، اور یہاں پر اسی طرح سے یہ چمکتی روشنیاں ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہیں۔ ماشاءاللہ یہ 4 روزہ محفل منعقد ہو رہی ہے، جس کی 30 نشست کے اندر آپ لوگ شامل ہیں، اور آج کا عنوان ہے اختیار مصطفیٰ۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ آسان باتیں ہوں گی، بالکل سہل، کوئی دقیق بات نہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہوگی، سب آسان باتیں ہیں۔ لیکن اس سے قبل ایک تمہید کے طور پر ایک گفتگو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس میں آپ سب کی توجہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورتوں میں سے 114 سورتوں میں سے سب سے چھوٹی سورت ہے سورۃ الکوثر۔
اور یہاں پر بیٹھے ہوئے بزرگ حضرات تو بزرگ رہے، کسی چھوٹے بچے سے بھی ہم پوچھیں گے تو شاید اس کو بھی سورۃ الکوثر یاد ہوگی۔ 3 آیتوں پر مبنی یہ سورت ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بات ختم ہو گئی۔ 3 آیتوں پر مبنی یہ سورت ہے، لیکن دکھنے میں تو یہ بظاہر 3 آیتیں ہیں، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن یہ بظاہر لفظوں کے اعتبار سے تو چھوٹی ہے، لیکن اللہ نے اس میں معانی کے سمندر کو مجزل فرما دیا ہے۔ اس کے اندر اسرار و رموز کا سمندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر مجزل فرما دیا ہے۔ پہلے لوگوں کی عادت ہوا کرتی تھی کافروں کی، جب مکہ شریف فتح نہیں ہوا تھا تو وہ لوگ اپنی غزلیں لکھتے تھے، اپنے قصیدے لکھتے، اپنی شاعری کرتے اور اس شاعری کو آ کر کعبۃ اللہ کے غلاف پر لٹکا دیتے۔ جب یہ صورت نازل ہو گئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے، لوگ اپنی دل کی باتوں کو، اپنی من گھڑت باتوں کو، اپنے دماغ کی باتوں کو کاغذ پر لکھ لیتے ہیں اور آ کر کعبۃ اللہ کے غلاف پر لٹکا دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی کتنی خوبصورت آیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو لکھ کر کعبے کے غلاف پر لٹکا دوں، کیا آپ اجازت عطا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، عمر جاؤ، میں نے اجازت دی، جا کر کعبے پر جا کر لٹکا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورت کو لکھا، جا کر کعبے کے غلاف پر لٹکا۔ ان کافروں کا میلہ سج گیا، کافروں کے بڑے بڑے جج آ گئے اور کعبے پر لٹکی ہوئی شاعری کو، غزل کو ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ بڑی پیاری غزل ہے، یہ بڑی پیاری غزل ہے، یہ بڑا شاندار کلام لکھا ہوا ہے۔ ایک ایک کر کے ساری شاعری کو دیکھتے ہوئے، ساری غزلوں کو دیکھتے ہوئے، سارے کلام کو دیکھتے ہوئے جب ان کا جج سورۃ الکوثر کے لکھے ہوئے تحریر پر آیا اور آ کر سورۃ الکوثر کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، اس کی خوبصورتی کے اندر گم ہو گیا، اس کے الفاظ کی ترتیب کے اندر گم ہو گیا، بار بار پڑھتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ختم ہو گئی، پھر شروع کرتا ہے، ختم ہو گئی، پھر شروع کرتا ہے، بار بار ان کلمات کو پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ان کی روانی کو دیکھ رہا ہے، وزن شعری کو دیکھ رہا ہے، سجا کو دیکھ رہا ہے، وزن کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے کے بعد دیکھو جب حق بولتا ہے تو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ سارے کلام کو دیکھنے کے بعد آخر میں وہ کافر کہتا ہے، پہلے جتنے کلام لکھے ہوئے تھے وہ بشر کا کلام تھا، لیکن یہ جو کلام ہے کسی بشر کا کلام نہیں، یہ بشر کے خالق کا کلام ہے۔ پہلے سارے کلام دیکھ لیے تو کہتا ہے یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام ہے، لیکن جب سورۃ الکوثر کو دیکھا تو اس کو کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ قرآن کا جز ہے، اس کو کسی نے یہ نہیں بتایا تھا یہ قرآن کی صورت ہے، لیکن وہ اس کو دیکھ کر ہی مبہوت ہو گیا اور خود کہنے لگا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، جو بشر کے خالق کا اترا ہوا کلام ہے۔ دوستو یہ سورۃ الکوثر کی برکت ہے۔ تو عزیز سامعین گرامی، اس کی پہلی آیت کو عالم لیں گے، دوسری اور تیسری آیت میں صرف پہلی آیت کے اندر غور کریں گے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کیا مانا؟ حبیب، ہم نے آپ کو بہت عطا فرما دیا۔ حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا، کثرت عطا فرما دی، بہت زیادہ عطا فرما دیا، خیر کثیر عطا فرما دی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کے ماشاءاللہ سے امام صاحب تشریف فرما ہے، الحمدللہ ضلع ساؤتھ کے امیر محترم، نائب امیر محترم یہاں پر تشریف فرما ہے۔ تو یہاں پر عزیز دوستو میں ایک بات کہوں کہ حضرت صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد اسحاق خلیلی صاحب کے حوالے سے کہوں کہ یہ قاری ہیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں کہوں کہ الحمدللہ یہ عالم دین ہیں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں آپ سے کہوں کہ الحمدللہ یہ پیر بھی ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ ان کی شخصیت سامنے موجود ہے، یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر کوئی شخص بیٹھا ہوا نہیں ہے، اور میں کہوں یہ قاری ہے تو آپ کیا کہیں گے؟
آپ کہیں گے کہ جناب آپ کس کو قاری کہہ رہے ہیں، یہاں تو کوئی نظر نہیں آتا. میں کہوں یہ عالم ہے تو آپ کیا سوال کریں گے، یہاں پر کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کہیں گے کوئی جن وغیرہ تو نہیں بیٹھا جس کو آپ دیکھ کر بولنے کے جاتے. تو یہاں پر میں کہوں قاری ہے، یہ عالم ہے، یہ حافظ ہے، یہ پیر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہاں ہمیں کوئی بیٹھا ہوا نظر تو نہیں آ رہا. بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اب اگر یہاں تک آپ لوگ بات سمجھ گئے تو اب میں آپ کو لے آ رہا ہوں باقاعدہ ایک گرامر کے قانون کے اندر. ایک ہوتی ہے صفت، ایک ہوتی ہے موصوف. بات سمجھیے گا آپ لوگ. ایک ہوتی ہے صفت اور ایک ہوتی ہے موصوف. قاری ہونا یہ صفت ہے، عالم ہونا یہ صفت ہے، پیر ہونا یہ صفت ہے، حافظ ہونا یہ صفت ہے، ڈاکٹر ہونا، انجینئر ہونا، حسین و جمیل ہونا، دولت مند ہونا یہ صفت ہے. لیکن یہ صفت کب پائی جائیں گے جب کوئی موصوف پیدا ہوگا، جب کوئی موصوف موجود ہوگا. یہاں پر حضرت صاحب تشریف فرما نہ ہو اور میں کہوں قاری ہے، عالم ہے، حافظ ہے، پیر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، تو آپ کہیں گے بھائی کن کی صفات بیان ہو رہی ہیں، کوئی موصوف تو سامنے نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ موصوف موجود ہوں گے، تو ہم کہیں گے قاری ہے، حافظ ہے، عالم ہے، بات پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ سامنے بوتل کے اندر پانی رکھا ہوا ہے، ایک میں خالی گلاس اٹھا لوں اور میں کہوں ٹھنڈا ہے، گرم ہے، تو ٹھنڈا ہونا اور گرم ہونا بولو کیا ہے، یہ صفت ہے. بولو یہ کیا ہے. لیکن اگر پانی موجود نہ ہو، خالی گلاس موجود ہو اور میں کہوں ٹھنڈا ہے، گرم ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اس کے اندر تو کوئی چیز موجود نہیں، کوئی موصوف موجود نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے. بھائی پانی کی بات ہوتی تو کہا جاتا پانی ٹھنڈا یا گرم ہے. اس میں دودھ ہوتا تو کہا جاتا کہ دودھ ٹھنڈا یا گرم ہے. اس میں کوئی شربت ہوتا تو کہا جاتا یہ ٹھنڈا یا گرم ہے. تو زیادہ ہونا، ٹھنڈا ہونا، کم ہونا، کم، یہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہے، بولیے صفات. یہ کیا ہوتی ہے؟ لیکن صفت کے لیے کس کا ہونا ضروری ہے؟ کس کا ہونا ضروری ہے؟ موصوف کا ہونا ضروری ہے. کہ جب تک الحمدللہ آپ لوگ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے طلباء بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اس بات کو سمجھیے گا کہ موصوف کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر موصوف نہ ہو بس صرف اس کی صفت بیان کر دی جائے تو کیا صفت بتانا کوئی فائدے کی بات ہوگی؟ فائدے کی بات نہیں ہوگی. کب تک؟ جب تک کسی موضوع کا ذکر نہ کر دیا جائے. اب میں بالکل نتیجے پر آپ لوگوں کو لے آیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو بہت زیادہ عطا فرما دیا. اے حبیب ہم نے آپ کو بہت زیادہ عطا فرما دیا. تو دوستو اگر آپ پہلی بات سمجھ چکے ہیں تو اب آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ کوثر بہت زیادہ ہونا یہ موصوف نہیں ہے بلکہ صفت ہے. یہ موصوف نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو بہت زیادہ عطا فرما دیا، بہت زیادہ عطا فرما دیا، کثرت کے ساتھ عطا فرما دیا. لیکن یا اللہ یہ تو نے صفت بیان کی ہے، کوئی موصوف تو بیان نہیں کیا. کیا چیز زیادہ عطا فرمائی ہے؟ یا اللہ تو نے کون سی چیز اپنے حبیب کو زیادہ عطا فرمائی ہے؟ یا اللہ تو نے کون سا موصوف اپنے حبیب کو زیادہ عطا فرمایا؟ تو نے حسن اپنے حبیب کو زیادہ دیا، تو نے علم اپنے حبیب کو زیادہ دیا، تو نے سخاوت اپنے حبیب کو زیادہ دی، تو نے اولاد اپنے حبیب کو زیادہ دی، تو نے نبوت اپنے حبیب کو کثرت کے ساتھ عطا فرمائی، تو نے اختیار اپنے حبیب کو زیادہ عطا فرمایا. مولا کریم قرآن کا تو اصول ہے، قرآن میں کہیں پر کوئی غلطی نہیں ہوتی، قرآن کا ہر مقام درست ہوتا ہے. یہاں پر تم نے صرف صفت کو بیان فرما دیا، موصوف کو بیان نہیں فرمایا. اور قانون تو یہ ہے صرف اس وقت تک بیان نہیں کی جاتی جب تک کہ موصوف بیان نہ کر دیا جائے. جب تک کہ موصوف بیان نہ کر دیا جائے تو صرف کو ذکر نہیں کیا جاتا. لیکن مالک پورے قرآن میں صرف صرف کو بیان کر دیا، موصوف کو بیان نہ کیا. اس کے اندر کا حکمت موجود ہے. تو دوستو رب ذوالجلال علیم و حکیم ہے. رب ذوالجلال جانتا تھا کہ اگر اس مقام پر علم کا ذکر کر دیا جائے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم کثرت کے ساتھ عطا فرمایا ہے تو 1400 سال کے بعد کوئی منکر نبوت، کوئی پختہ نبی رکھنے والا کھڑے ہو کر کہہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم تو زیادہ دیا، حسن زیادہ نہیں دیا تھا. اگر اللہ تعالیٰ حسن کو بیان فرما دیتا کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْحُسْنَ الْكَوْثَرَ،
کھڑے ہو کر کہہ دے گا کہ رب نے اپنے حبیب کو حسن تو زیادہ عطا فرمایا لیکن اختیار نہیں عطا فرمایا. اگر یہاں پر کہا جاتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْجُودَ الْكَوْثَرَ کہ ہم نے اپنے حبیب کو سخاوت کو کثرت کے ساتھ عطا فرما دی ہے تو کوئی کھڑے ہو کر کہہ دے گا کہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو سخاوت کو کثرت کے ساتھ عطا فرمائی ہے لیکن اختیار کثرت کے ساتھ عطا نہیں فرمایا. تو دوستو رب ذوالجلال نے اس مقام کے اوپر موصوف کو ذکر نہیں فرمایا. اس مقام کے اوپر رب ذوالجلال نے موصوف کو ذکر نہیں فرمایا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ لوگوں تمہارے ذہن کے اندر جتنی خوبیاں موجود ہیں، تمہارے ذہن کے اندر جتنے کمالات موجود ہیں، تمہارے ذہن کے اندر جتنے موضوع موجود ہیں، لگاتے چلے جاؤ، یہاں پر رکھتے چلے جاؤ. رب نے سارے کمال اپنے محبوب کو نصر کے ساتھ عطا فرما دیے. اب یہاں پر موصوف کوئی بھی لگاؤ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْعِلْمَ الْكَوْثَرَ رب نے اپنے حبیب کو علم بھی کثرت کے ساتھ عطا فرما دیا. بولیے سبحان اللہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْحُسْنَ الْكَوْثَرَ رب نے اپنے حبیب کو حسن بھی کثرت کے ساتھ عطا فرما دیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْجُودَ الْكَوْثَرَ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو سخاوت بھی کثرت کے ساتھ عطا فرما دی ہے. الحمدللہ ہمارے محفل کے اندر جناب حضرت علامہ مولانا محمد حسرت حاضری صاحب تشریف لے کر آئے تھے. ان کو دل کہتا کہ ماشاءاللہ. تو یہاں پر جو بھی موصوف رکھتے چلے جاؤ رب ذوالجلال نے ہر چیز اپنے حبیب کو کثرت کے ساتھ عطا فرمائی ہے کہ یہاں تک کہ اس کوثر سے پہلے اختیار کو بھی رکھ دیا جائے، اختیار کی صفت کو، اختیار کے موضوع کو بھی رکھ دیا جائے تو ترجمہ کیا ہوگا کہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو اختیار بھی کثرت کے ساتھ عطا فرما دیا ہے. تبھی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض کہ خزانے جتنے تھے، زمین کے خزانے جتنے تھے، کوئی خالی نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے. سارے خزانوں کی چابیاں رب نے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں عطا فرما دی ہیں. سارے اختیار رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کثرت کے ساتھ عطا فرما دی ہے. محترم دوستو آپ سنتے چلے جائیے گا، بڑی خوبصورت بات ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیار، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار تو بہت ہے. پہلے حضور کے نام کا اختیار سن لو کہ بس حضور کا نام کیا کرنا کیسے ہے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بناتا ہے نام محمد، بگڑی بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دلائل الخیرات شریف بہت معتبر ترین کتاب ہے اور اس کتاب کے حوالے سے میں اتنی سی بات آپ لوگوں کے گوش گزار کروں کہ دلائل الخیرات شریف کو پڑھ کر اگر جو لوگ جانتے ہیں تو الحمدللہ، جو نہیں جانتے پاکٹ سائز میں چھوٹی سی کتاب ملتی ہے اس کو لے کے رکھ لیں اپنے پاس، پڑھیں اس کو دلائل الخیرات شریف. اور اب محبت کے ساتھ جب میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کی میں محبت کو دیکھوں گا. یہ کتاب کے اندر اور کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، اس کتاب کے اندر بس صرف درود ہی درود شریف لکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہ درود پاک کا مجموعہ ہے دلائل الخیرات. اور اس کتاب کی برکت اتنی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والے، صرف اس کتاب کو پڑھنے والے مقبولان بارگاہ رسالت ہو گئے. صرف اس کو پڑھنے والے، اس کا ورد کرنے والے حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے. تو اب بتاؤ جس کو پڑھ کر لوگوں کو حضور کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہو گئی ہو تو پھر اس کو لکھنے والے کو حضور کی بارگاہ میں کیسا شرف حاصل ہو گیا ہو. ان درود پاک کے مجموعے کو جمع کرنے والے کو رب ذوالجلال نے کیسا مقام عطا فرمایا ہوگا. تو دلائل الخیرات شریف، اس کے لکھنے والے، اس کے مؤلف، ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہی دنوں میں پارا کے اندر ہو گیا ہے، انہی دنوں کے اندر ان کا
تکبر سے مبارک ہوتا ہے آرام واقع ہوتا ہے۔ حضرت محمد بن سلیمان جزوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دلائل الخیرات شریف کے مؤلف ہیں، اور اسی دلائل الخیرات کی شرح ہے، اس کتاب کا نام ہے المطالع المسرات یا المطالع المسرات، اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات شریف کی شرح ہے۔ اس کے اندر ایک خوبصورت واقعہ لکھا حضرت محمد بن سلیمان جزوری کے حوالے سے کہ یہ سفر کر رہے تھے، حضرت محمد بن سلیمان جزوری سفر کر رہے تھے کہ دوران سفر ان کے پاس جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، پینے کا کوئی پانی نہیں۔ اب پریشانی کے عالم کے اندر پیاس سے گلا سوکھ کر کانٹا ہو گیا، پانی کی تلاش کے اندر ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ دور دیکھا ایک پانی کا کنواں نظر آیا، حضرت محمد بن سلیمان جزوری کے پیروں کے اندر تیزی کے ساتھ چلنے لگے، کہے کہ جاؤں گا اس کنویں سے پانی حاصل کروں گا، اپنی پیاس کو بجھاؤں گا۔ لیکن جب اس کنویں کے قریب گئے تو خوشی دھری کی دھری رہ گئی، ان کی خوشی وہیں پر موقوف ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ کنویں کے اندر پانی تو ہے، لیکن کنویں کے اندر سے پانی نکالنے کے لیے نہ تو رسی موجود ہے نہ تو ڈول موجود ہے، نہ تو رسی ہے نہ تو ڈول ہے کہ رسی اور ڈول کے ذریعے سے کنویں میں سے پانی کو نکال لیا جائے۔ پریشان ہو کر کھڑے ہو گئے، کیا کروں، کیسے پانی نکالوں کنویں کے اندر سے؟ اسی سوچ و بچار کے اندر ابھی کھڑے ہوئے۔ بڑی محبت کی بات ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، الحمدللہ ویسے بھی آپ توجہ سے ہی سن رہے ہیں۔ تو پریشان ہو کر کھڑے ہو گئے کہ کیسے پانی کو نکالوں گا۔ اسی سوچ و بچار کے اندر کھڑے ہوئے تھے کہ ایک چھوٹی سی بچی وہاں سے گزری، چھوٹی سی بچی کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ جب گزرنے لگی محمد بن سلیمان جزوری کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگی آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ حضرت محمد بن سلیمان جزوری نے اس بچی سے کہا بیٹا پیاسا ہوں، پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، کنویں پر پانی لینے کے لیے آیا ہوں، پانی پینے کے لیے آیا ہوں، لیکن جب کنویں کے نزدیک پہنچا ہوں تو پانی نکالنے کے لیے نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ڈول سے پانی کنویں سے باہر پانی نکال لوں۔ وہ بچی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی، پھر کنویں کے نزدیک آئی اور نزدیک آ کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی اور اپنا دھوپ اس نے کنویں کے اندر ڈال دیا، اپنا دھوپ اس نے کنویں کے اندر ڈال دیا، اپنا لعاب اس نے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ نہ جانے اس بچی کے لعاب کے اندر کیا برکت تھی، اس کے اندر کیا کشش تھی۔ جیسے ہانڈی کو چولہے کے اوپر رکھ دیا جائے پانی بھر کر، تو کچھ دیر کے بعد اس پانی کے اندر ایک ابھار پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے اور اوپر کی جانب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہ جانے اس بچی کے لعاب کے اندر کیا کشش تھی کہ اس کنویں کے اندر موجود پانی کے اندر ابھار پیدا ہونا شروع ہو گیا، وہ پانی ابلنا شروع ہو گیا اور اس کی سطح بلند ہوتی چلی گئی، بلند ہوتی چلی گئی اور اتنی بلند ہو گئی کہ کنویں کے منڈیر سے پانی باہر آنا شروع ہو گیا اور محمد بن سلیمان جزوری نے پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھا دیا۔ الحمدللہ ہماری محفل کے اندر حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق چشتی صاحب کی تشریف لے کر آئے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ایک مرتبہ سارے مل کر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد مبارک وسلم وسلم۔ تو محترم ساتھیان کرام، محترم ساتھیان کرام، حضرت محمد بن سلیمان جزوری نے پانی تو پی لیا، لیکن پانی پینے کے بعد کیونکہ جب انسان پیاس سے تڑپ رہا ہو تو اس کی توجہ پانی کی طرف ہوتی ہے، جلدی سے انہوں نے پانی تو پی لیا، لیکن پانی پینے کے بعد خیال آیا کہ آخر ہوا کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ پانی خود بخود اوپر آیا، یہ دیکھنے میں تو چھوٹی سی بچی ہے لیکن رب نے اس کو صاحب کرامت فرما دیا ہے۔ تو پتہ چلا اگر کبھی عمر میں اپنے سے چھوٹے سے بھی علم حاصل کرنا پڑ جائے تو شرم نہیں کرنی چاہیے، چھوٹے سے بھی علم حاصل کر لینا، چھوٹے سے بھی علم حاصل کر لینا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھنے میں تو بچی ہے لیکن رب تعالیٰ نے تجھے عزت بہت عطا فرما دی ہے، تو رب کی بارگاہ میں بہت معزز ہے۔ فرمانے لگے بیٹا جاتے جاتے بس اتنا بتاتی چلی جا تو ایسا کون سا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے رب نے تجھے یہ عزت عطا فرما دی ہے، کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے رب نے تجھے یہ مقام عطا فرما دیا ہے،
بچی غریب آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے اے بابا جان اور تو کوئی عمل نہیں ہے، اور تو کوئی نیکی نہیں کرتی ہوں، بس مدینے والے آقا پر درود پڑھتی رہتی ہوں، درود کی مالا جپتی رہتی ہوں، بس محمد عربی کا نام لیتی رہتی ہوں، رب نے کمال عطا فرما دی ہے۔ کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ یہ تو کریم آقا علیہ السلام کے نام کی پاور ہے، میرے آقا کی پاور کا کیا کہنا، بولو سبحان اللہ۔ اختیار کا مطلب تو پاور ہی ہوتا ہے، تو یہ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی کی پاور ہے، یہ تو حضور کے نام کا اختیار ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کے اختیارات کا کیا کہنا۔ دوستو یہی نام امام جلال الدین سیوطی رہتے ہیں، یہی نام امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے لیتے رہے، اس نام کا ورد کرتے رہے، اس نام کی تسبیح پڑھتے رہے، اس نام کا ورد کرتے رہے، تو اس نام کی برکت کیا حاصل ہوئی؟ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ارے لوگوں سو کر خواب میں تو بہت مرتبہ، ارے اس نام کی برکت یہ ہے، آقا کریم علیہ السلام کا اختیار سنو کہ جاگتے ہوئے ان سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت کے اندر 75 مرتبہ سرکار نے اپنے دیدار کی سعادت عطا فرما دی۔ 76 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور سے جانتے ہوئے جہاں میں تھا وہاں پر آ کر مجھے زیارت کا شرف عطا فرما دیا۔ اسی کو تو کہتے ہیں اختیار مصطفیٰ، بولو نا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اختیار مصطفیٰ، کہ جہاں میرے آقا کریم علیہ السلام جانا چاہے، جہاں ان کا امتی ان کو محبت سے بکھاتا ہے، جب حضور کرم فرمانا چاہے جا کر اپنا دیدار عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا کریم بہت سی باتیں کلیئر ہو گئی، یہاں تو حاضر و ناظر کی بات بھی ثابت ہو گئی، اسی کو تو حاضر کہتے ہیں، اسی کو تو ناظر کہتے ہیں۔ سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا جھگڑے ہیں نہیں، جھگڑے تو ہیں نہیں کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے تو یہ کہتے رہتے ہیں۔ اور عزیز دوست بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی، حضرت یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر محدث ہیں، اور ان کا کمال کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ لوگ چھوٹ جائیں گے۔ ان کا کمال یہ ہے رب تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے، یہ محدث ہیں اور تابعین یہ قرون ثلاثہ میں سے، تابعین میں سے سن 233 ہجری کے بزرگ یہ حضرت یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی اللہ نے ان کو سعادت عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کریم آقا علیہ السلام کی 1,00,000 نورانی حدیثوں کو لکھنے کی سعادت حاصل فرمائی ہے۔ 1,00,000 حدیثیں، 1,00,000 حدیثیں حضرت یحییٰ بن معین اپنے ہاتھ سے تحریر فرمائی۔ اور یہاں پر میں آپ کو نام محمد بولنے اور پڑھنے کی تو آپ نے پاور سماعت کر لی، اس کے لکھنے کی بھی آپ کو بات بتا دیتا ہوں۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے کیا خوبصورت بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک مرتبہ کہیں پر بھی کسی بھی مقام پر ایک مرتبہ لفظ محمد کو لکھ دے گا یا لفظ محمد لکھا ہوا ہو تو اس کے ساتھ مکمل درود لکھ دے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب تک وہ درود لکھا رہے گا فرشتے اس لکھنے والے کے لیے رب کی بارگاہ میں استغفار فرماتے رہیں گے۔ تو یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی پاور بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے بات لکھی ہے، حضرت یحییٰ بن معین نے 1,00,000 حدیثیں اپنے ہاتھ سے تحریر فرمائی لکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سعادت عطا فرمائی، یہ حج میں کیا ہے، لیکن یہ عاشقوں کا طریقہ ہوتا ہے، یہ عاشقوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے مکہ المکرمہ نہیں گئے، پہلے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ پہلے کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ حضرت امام غزالی سیدنا امام احمد سعید شاہ قاسمی رحمۃ اللہ تعالی کیا خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کچھ کہتے ہیں پہلے مکہ جاؤ پھر مدینہ آؤ، لیکن آپ فرماتے نہیں پہلے مدینہ جاؤ پھر مکہ آؤ، پہلے مدینہ جاؤ اور پھر مکہ آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے مدینے جا کر، پہلے
مدینے جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرو، پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر عرضی کرو، پھر حضور تمہاری سفارش فرما دیں گے۔ یہی قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بات کو لکھ گیا۔ حضرت سیدنا امام احمد سعید شاہ کاظمی صاحب فرماتے ہیں پہلے مکے جاؤ پھر مدینے آؤ، پہلے مکے جاؤ پھر مدینے آؤ، کہ پہلے مکہ میں جا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں کو بخشواؤ، پہلے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر گناہوں کو بخشواؤ، وہاں جب گناہ معاف ہو جائیں گے پھر حضور کی بارگاہ میں آؤ، ایسے آؤ کہ گناہ صاف ہو جائے، گناہ صاف ہو چکے ہو۔ لیکن قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے پہلے مدینہ المنورہ جاؤ پھر مکہ المکرمہ۔ حضرت یحییٰ بن معین بھی ایسے ہی فرماتے ہیں پہلے مدینہ المنورہ گئے اور پھر ارادہ تھا کہ مکہ المکرمہ جائیں گے۔ مدینہ المنورہ میں چند دن رہے اور رہنے کے بعد مکہ مکرمہ کے روانہ ہو گئے۔ اب اختیار مصطفیٰ کا باقاعدہ طور پر بالکل واضح مضمون تو شروع ہو ہی چکا ہے، یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ آپ کو سنیں گے۔ حضرت یحییٰ بن معین نے مدینہ المنورہ میں رہائش کی، رہائش کرنے کے بعد اب مکہ المکرمہ جا رہے ہیں، تو لکھا ابھی صرف ایک منزل طے کی تھی، صرف ایک منزل، ایک منزل، ایک منزل کتنے ہوتے ہیں؟ وہ تقریباً چند فرلانگ، چند میل ہوتے ہیں، چند میل۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ 7 میل کو ایک منزل کہتے ہیں، 7 میل کے سفر کو ایک منزل کہا جاتا ہے، علماء کرام نے لکھا۔ پھر اس میں مختلف توجیہات ہیں، کلو میٹر کے حوالے سے کیا ہوگا، پھر وہ جدید اور نئی تحقیق ہے، المختصر۔ تو دوستو ایک فرلانگ، ایک منزل ابھی سفر کیا تھا، مدینہ المنورہ سے کہاں جا رہے ہیں؟ بولو کہاں پہ جا رہے تھے؟ مکہ المکرمہ۔ کہاں پر جا رہے تھے؟ مکہ المکرمہ جا رہے ہیں۔ ایک منزل ابھی طے کی تھی، ایک منزل۔ حضرت یحییٰ بن معین کہتے ہیں ابھی میں سویا نہیں، میں نے نیند نہیں کی، خواب کی حالت کے اندر نہیں، نیند کی حالت کے اندر نہیں، بلکہ اسی طرح سے جاگتے جاگتے سرکار نے کرم فرما دیا، پردے ہٹا دیے اور شرف زیارت عطا فرما دیا۔ حضور تشریف لائے اور حضور نے کیا شرف فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے یحییٰ ہمارے قرب میں آ کر پھر دور کہاں سے اجازت لے ہو، ہمارے قرب میں آ کر پھر کہاں دور چلے جا رہے ہو؟ حضرت یحییٰ بن معین کہتے ہیں جیسے حضور کا پیغام ملا فوراً سے واپس لوٹ گیا۔ بات میں صرف آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا کہ حضور نے دیدار عطا فرما دیا۔ انشاءاللہ آگے اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری وضاحت اور علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ہونے والی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معین واپس مدینہ المنورہ لوٹ گئے اور تاریخ نے لکھا صرف 3 دن باقی زندہ رہے، 3 دن کی بعد آپ کی روح قفس سے انصری سے پرواز کر گئی۔ 3 دن کے بعد آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اب بات کیا ہے؟ دلچسپ بات وہ ہے جو اب شارحین نے لکھی ہے، مزے کی بات وہ ہے جو اب شارحین نے لکھی ہے۔ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ جانا کیا کوئی شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی تھی؟ بولو خلاف ورزی ہو رہی تھی؟ نہیں ہو رہی تھی، ڈائریکٹلی آپ کو کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ تو مکہ المکرمہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ جانا یہ کوئی خلاف شرع تو بات نہیں تھی۔ یہ حضور کے قرب کو چھوڑ کر جانا ایسی بات تو نہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا کر فرماتے کہ اے یحییٰ تو ہمارے قرب سے دور جا رہا ہے، تو ہمارے قرب کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ بات یہ نہیں تھی، بلکہ بات یہ تھی کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، میرے آقا کریم علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا کہ میرا غلام یحییٰ بن معین اب اس کی زندگی کے زیادہ دن باقی نہیں رہ گئے، بلکہ اس کی زندگی کے صرف 3 دن باقی رہ گئے، اس کی زندگی کے 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوران سفر ہی اس کا انتقال ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مدینہ المنورہ کے علاوہ کسی اور بستی کے اندر وفات پا جائے، بلکہ کریم آقا علیہ السلام نے تو فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں آ کر مرے، یعنی اپنی زندگی مدینے میں گزارے، یہاں تک کہ مدینے کے اندر ہی مر جائے۔ تو کریم آقا چاہتے تھے کہ جس آدمی نے میری 1,00,000 حدیثوں کو اپنے ہاتھ سے تحریر کر دیا ہے اس کی موت مدینے کے علاوہ کسی اور شہر کے اندر گوار ہو، میرے آقا کو یہ
ہوگا. تیرا مدفن ہے تو 1,00,000 تو نے حدیثیں لکھی ہے, تجھے جزا ملنی چاہیے, تجھے انعام ملنا چاہیے. تو تیرا انعام یہ ہے کہ تو کہیں دور نہ جا, ہمارے پڑوس میں آ جا, ہمارے قرب میں آ جا, ہمارے جماعت میں آ جا, ہماری نزدیکی کے اندر آ جا. اب تیرا انعام یہ ہے کہ تو نے ہماری 1,00,000 حدیثوں کو تحریر کر دیا. اب تو قیامت تک مدینہ منورہ کے اندر ہی آرام کرتا رہے گا. اب تو قیامت تک مدینہ منورہ کے اندر آرام کرتا رہے گا. عزیز دوستو, یہ ہے میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام کا اختیار کہ وہ تو اپنے قرب والے لوگوں کو اپنے سے دور بھی نہیں جانے دیتے. بولو سبحان اللہ. وہ تو اپنے قریبی لوگوں کو اپنے سے دور بھی نہیں جانے دیتے. الحمدللہ ایسے ہی معاملہ حضرت کچھ بلال کے ساتھ بھی ہوا تھا, لیکن وہاں نہیں جاتے, ہم کچھ اور باتوں کی طرف باتیں ہیں. عزیز سامعین کرام, مشہور و معروف واقعہ, بلکہ مشہور و معروف معجزہ امام بخاری نے بخاری کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے. صاحب مشکات کے اندر بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. کون سا معجزہ آپ سمجھ جائیں گے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, سورج الٹے پاؤں پلٹے. سورج کا پلٹانا کیا یہ اختیار مصطفیٰ کا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اندھے نجمی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. عزیز سامعین کرام, شق القمر کا واقعہ, یہ شق القمر کی جو روایت ہے میں پوری نہیں سنا رہا, واقعہ سنا رہا ہوں. یہ شق القمر کی روایت بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور صاحب مشکات شریف کے اندر بھی لکھا ہے. لیکن جو اس پر تبصرہ شاہ عبداللہ مودی سے دہلوی نے کیا ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر روز نبی ہے, وہ اس کے اوپر کچھ اعتراضات کرتے ہیں, اپنی طرف سے کچھ توجیحات کرتے ہیں, کچھ تعویلات کرتے ہیں. تو شاہ عبدالحق مودی سے دہلوی نے بات ہی ختم کر دی. میں بس اس کے اوپر شاہ عبدالحق مودی سے دہلوی کا تبصرہ آپ کو سناتا ہوں. وہ فرماتے ہیں, ان لوگوں کو کھرا جواب دیتے ہیں کہ جو لوگ ان احادیث مبارکہ میں تعویل کرتے ہیں, جو لوگ ان احادیث مبارکہ کے اندر غلط تعویل کرتے ہیں, آپ نے فرمایا لوگوں تم اس حدیث کے اندر تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہو, کیا قرآن کے 47ویں سپارے کے اندر سورۃ القمر کے اندر پہلی 2 آیتیں تم نے نہیں پڑھی؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر, اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. ان دونوں آیتوں کے اندر کون سے شق القمر کی بات ہو رہی ہے, کون سے چاند کے ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے, کون سے چاند کے 2 ٹکڑوں کے ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ تو شاہ عبدالحق مودی سے بھی فرماتے ہیں, اے احادیث مبارکہ پر جرح و تعدیل کرنے والوں اور اے احادیث مبارکہ کے اندر ضعیفوں کبھی کی تعویلات کرنے والوں اور لوگوں کو مخمصے کے اندر ڈالنے والوں, تم احادیث مبارکہ کو تعویل کی کینچی سے نہ کاٹو. تمہارے جواب کے لیے اتنا کافی ہے کہ رب الجلال نے قرآن کی آیتوں کے اندر جس شق القمر کا تذکرہ فرما دیا وہ قیامت کے شق القمر کا بات نہیں, وہ قیامت کے شق القمر کا تذکرہ نہیں ہے, بلکہ یہ اس شق القمر کا تذکرہ ہے جو میرے آقا کی نورانی انگلیوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کروا دیے. آج کے بعد اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کے ذہن کے اندر خرابی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرے تو حوالہ یاد رکھنا کہ شاہ عبدالحق مودی سے دہلوی کے حوالے سے کہ سورۃ القمر پارہ نمبر 27 کی پہلی 2 آیتیں اقتربت الساعۃ الاخری, یہ دونوں آیتوں کے اندر رب الجلال جس شق القمر کا تذکرہ فرما رہا ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کے اسی شق کے قمر والا ہوتا ہے. عزیز دوستو, کتاب المعجزات بخاری کے اندر پڑھتے ہیں, چونکہ پہلا مسلم شریف کے اندر جو کتاب المعجزات ہے, پہلی حدیث شق القمر والی ہے, دوسری حدیث سورج کو پلٹانے والی ہے, لیکن یہ معجزہ آپ نے سن رکھی ہے بہت. لیکن تیسری حدیث سے بڑی خوبصورت ہے, حضرت ام مالک کے حوالے سے حضرت جابر روایت کر رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک صحابی تھے, ان کا نام ہے مالک, ان کی والدہ تھی
تو کہتے ہیں ام مالک وہ کیا کرتی تھی، ان کا کیا کام تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ کانت تہدیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کانت تہدیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رکعۃ لہا ثمن۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ام مالک کا یہ وطیرہ تھا کہ جب وہ دودھ نکالتی تو دودھ نکال کر وہ دہی بنا لیتی اور مکھن وغیرہ پورا جو طریقہ ہوتا ہے گھی بنانے کا وہ گھی بناتی، وہ گھی بنا دیتی۔ اور ککا کا معنی ہوتا ہے چمڑے کا، جیسے آپ لوگ ڈرمیاں نہیں بناتے، پلاسٹک کی ڈرمیاں ہوتی ہیں، ہم ان کے اندر گھی رکھ دیتے ہیں، مرچی رکھ دیتے ہیں، دالیں رکھ دیتے ہیں، اسی طرح ایک بڑا مشکیزہ ہوتا تھا جس میں پانی بھرا جاتا تھا اور کچھ ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے مشکیزے، ان کے اندر گھی وغیرہ کو سنبھال کر رکھا جاتا تھا۔ تو ککا کہتے ہیں عین کے ساتھ اس چھوٹے مشکیزے کو کہ جس کے اندر کوئی تھوڑی بہت چیز سنبھال کر رکھ دیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، کتاب الوضاحت کے اندر موجود ہے۔ تو کہتے ہیں ام مالک کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب بھی گھی بناتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس گھی کو اس مشکیزے میں ڈالتی اور پیارے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر پیش فرماتی تھی۔ وہ گھی بناتی تھی اور گھی بنا کر حضور کے پاس لے جاتی تھی، یا رسول اللہ قبول فرما لیجیے۔ چلو باتیں تو بہت ساری اب نہیں ہے، آپ لوگ بھی ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کریں، آپ لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیا کریں، بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی مفاد کے۔ ہمیں کسی سے مطلب ہوتا ہے اس کو تو تحفہ ہم ضرور دیتے ہیں، بھائی یہ پولیس والا ہے اس کو تحفہ دے رہے تاکہ دوستی ہو جائے، ہمیں فائدہ ہوگا، بھائی یہ گورنر ہے ایم پی اس کو تحفہ دے رہے ہیں تعلقات بن جائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ نہیں، اس لیے نہیں، بغیر مفاد کے، بغیر مطلب کے ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، ہدیے دیا کرو۔ حضور فرماتے ہیں تحابوا وتحابوا، ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، تحفے دیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ دو دلوں میں محبتیں پیدا فرماتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ دو دلوں میں محبتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کانت تہدیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ لے کر جاتی تھی، فی ککا میں ایک مشکیزے کے اندر، لہا ثمن، اس کے اندر گھی ہوتا تھا۔ اب پیارے کریم آقا وہ تو لجپال ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بولو کیا ہے، بولو نا مل کر بولو کیا ہے، لجپال ہیں۔ وہ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ تو آنے والے کو بھی جب آتا ہے خالی دامن آتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو اپنے دامن کو مرادوں سے بھر کر لے جایا کرتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جب وہ مشکیزہ آتا، ہمارے پاس کوئی تحفہ لے کر آئے، ہم تو سارا لے لیں، ایسا ہو کہ نہیں، ہم تو سارا کا سارا اپنے پاس رکھ لیں گے، لیکن کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ گھی آتا تھا تو حضور یہ نہیں فرماتے تھے کہ جو گھی آیا وہ مشکیزے سمیت حضور سارا لے لیتے اور سارا اپنے پاس رکھ دیتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ خاتون حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گھی لے کر آتی، اگر حضور فرمائے نہیں بھائی میں قبول نہیں کرتا، اس سے تو اس کی دل آزاری ہو جائے گی، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، تو حضور نہ تو اس کو پورا رد فرماتے، نہ سارا کا سارا اس سے لے لیتے، بلکہ حضور کیا فرماتے، آقا کریم علیہ السلام اس مشکیزے کو لیتے، تھوڑا سا گھی نکالتے اور اس کی وہ تھیلی اس کو واپس کر دیتے۔ اب میں نے آپ کو کیا کہا تھا، میرے آقا تو کیا ہے، بولو نا بھائی کیا ہے، لجپال ہے۔ وہ تو غریبوں کو بھی، کوئی آقا تو غریب ہے لیکن جب جاتا ہے تو حضور اس کو غریب نواز بنا دیا کرتے ہیں، جب آتا ہے تو غریب ہوتا ہے، جب جاتا ہے تو غریب نواز ہو جاتا ہے۔ اب وہ ککا جس کے اندر گھی تھا، اس مشکیزے کو حضور نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ لوگ اشارے سمجھتے نہیں، امام صاحب آپ کو سمجھاتے نہیں اشارے، میرے آقا کے ہاتھ اس مشکیزے کو لگ رہے، بولیے رسول اللہ، میرے آقا کے ہاتھ اس مشکیزے کو لگ گئے، میرے آقا نے اس مشکیزے کے اندر سے گھی کو نکال لیا۔ حضرت ام مالک کہتی ہے میں تو حضور کی بارگاہ میں گھی تحفہ لے کر جایا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اس گھی کو قبول فرما لیجیے، لیکن میرے کریم آقا کیسے لچکدار ہیں، اس میں سے تھوڑا سا گھی نکال لیا کرتے، پھر اس کے بعد ہفتوں گزر جاتے، مہینوں گزر جاتے، میں اس مشکیزے کے اندر جس کے اندر ایک پاؤ آدھا پاؤ تھوڑا سا گھی رہا تھا، اس گھی کے اندر سے نکال کر جب ضرورت پڑتی خود بھی کھاتی، بچوں کو بھی کھلاتی، پڑوس والوں کو بھی کھلاتی، نہ جانے کیا برکت تھی، بس گھی اس میں سے نکال کر ہم کھاتے چلے جایا کرتے تھے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا، محسوس ہوتا ہے کہ اس کا رابطہ کوثر کے پانی نے ہمیں کوثر کے ساتھ جوڑ دیا۔ جب وہ آتا تو وہ تھوڑا سا جب نکال لیا، لیکن حضور کے ہاتھ تک ہے، صحیح حدیث ہے، وہ فرماتی ہے کہ آپ نے خود بھی کھاتی، بچوں کو بھی کھلا رہی ہوں، محلے کے اندر بھی جب کسی کو ضرورت پڑ جاتی وہ آ کر مجھ سے گھی لے جایا کرتے، لیکن وہ چھوٹا سا مشکیزہ جس میں تھوڑی سی مقدار گھی آ جائے، میں بانٹ رہی ہوں، کھا رہی ہوں، کھلا رہی ہوں، لیکن وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ لیکن ایک دن ایسا ہو گیا کہ میں نے اس کو نچوڑ دیا، ایک دن ایسا ہو گیا نچوڑ دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اس تھیلی کو، میں نے اس مشکیزے کو نچوڑ دیا، لیکن جب نچوڑ دیا، جب اس کی نزدیک گئی، اس کو نکالا تو اس کے اندر کوئی گھی موجود نہیں تھا۔ وہ گھی لے کر میں حضور کی بارگاہ میں آئی، سارا ماجرا آ کر میں نے جب بتایا کہ یا رسول اللہ اب اس مشکیزے کے اندر گھی موجود نہیں ہے، تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ضرور تو نے اس کو نچوڑ دیا ہوگا، اس کو نچوڑ دیا ہوگا۔ دیکھو یہ بھی میرے آقا کریم علیہ السلام جانتے ہیں، حضور نے فرمایا ضرور تو نے اس کو نچوڑ دیا ہوگا۔ اور کتنے کی جی یا رسول اللہ میں نے اس کو نچوڑ دیا تھا، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام مالک تو نے اس کو نچوڑ دیا، اگر تو اس کو نہ نچوڑتی تو کیا تیری نسلیں بھی آ کر اس کو کھاتی رہتی، تو رب تعالیٰ اس میں سے کبھی بھی اس غذا کو ختم نہیں فرماتا، بلکہ اس کا سلسلہ ایسے ہی جاری و ساری رہتا، ایسے ہی جاری و ساری رہتا، لیکن تم نے اس کو نچوڑ دیا ہے۔ عزیز سامعین کرام، اس کے آگے ہی ایک اور حدیث لکھی ہوئی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آرابی آ گئے، اور آرابی آیا، جب وہ آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضور نے فرمایا اے عربی کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مالک کے لائق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ خاص اور اس کا رسول ہوں۔ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ کیا تجھے اس بات کا یقین ہے؟ تو کیا اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ تو آگے سے اس نے جواب کیا دیا؟ اسے چاہیے تو تھا کہ وہ فوراً سے گواہی دے دیتا، لیکن اس نے گواہی نہ دی، بلکہ وہ کہنے لگا من یشہد قال من تقول من تشہد من یشہد علی ما تقول، اس کے علاوہ اور کون گواہی دے گا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی ایسا ہے جو اس بات کی گواہی دے؟ کون ہے ایسا؟ اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ اگر صحابہ کرام چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حضور علیہ السلام اپنے غلام کی طرف کہتے یہ گواہی دیتا، تو وہ کہتا یہ تو پہلے سے آپ کا غلام ہے، یہ تو پہلے سے آپ کا ماننے والا ہے، میں اس کی بات کیسے مانوں؟ مطلب یہ تھا وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو گواہی دے دے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، دور ایک درخت تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہذہ السلمہ یا اعرابی، ٹھیک ہے، ہذہ السلمہ، سلمہ بولتے ہیں اس درخت کو جو ابھی نہ تو مکمل بڑا درخت ہو گیا ہو اور نہ ہی بالکل چھوٹا درخت ہو، ایسا درخت جس کا تنا ابھی نہ بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے نہ بالکل پتلا ہوتا ہے، بلکہ درمیانی درخت ہوتا ہے، تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے سلمہ۔ حضور علیہ السلام نے ہذہ السلمہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سامنے درخت دیکھ رہا ہے، یہ جو سامنے تنا دیکھ رہا ہے، اگر یہ درخت گواہی دے دے تو کیا تو گواہی دے دے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں ضرور گواہی دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جا اور جا کر اس درخت سے جا کر کہہ دے کہ اسے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نبی آخر الزمان علیہ السلام بلا رہے ہیں،
تو عزیز دوستوں وہ اعرابی گیا اور جا کر اس سرا و درخت کو جا کر حضور کا پیغام دیا. وہ اعرابی خود کہتا ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں درخت آگے کی جانب جھکا، پیچھے کی جانب جھکا، دائیں کی جانب، بائیں کی جانب، اپنی ساری جڑوں کو زمین سے باہر کی جانب اکھیڑ لیا. اور جس طرح کوئی انسان اپنی ٹانگوں پر چل کر آتا ہے وہ اپنی جڑوں پر چلتا ہوا حضور کے قدموں کے اندر حاضر ہو جاتا ہے. وہ اپنی جڑوں کے اوپر چلتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. فاستشهد ثلاث مرات، نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ اس نے پوچھا کہ اے درخت بتا تو رب الجلال اور میرے بارے میں کیا کہتا ہے. تو درخت نے 3 مرتبہ اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی فرما دی. 3 مرتبہ وہ درخت رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب کی توحید رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے. حضور علیہ السلام نے عربی کی طرف دیکھ کر کہا بتا اب کیا کہتا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ اب اور کیا کہنا ہے، اب تو یہی کہنا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ. السلام کو تو درخت بھی پہچانتے ہیں. اب یہ باتیں آپ کو تو علماء کرام نے بہت سے علماء کرام نے سنی ہوگی کہ کریم آقا علیہ السلام کو تو درخت بھی پہچانتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کو تو جانور بھی پہچانتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کو تو پتھر بھی پہچانتے ہیں. معلوم حدیث سے بات موجود ہے، لیکن میں اختتام پر آ کر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ اختیار مصطفیٰ پر تو بات ہو گئی، لیکن کچھ میسج بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں. حدیث سامعین گرامی، امام میرے امام اور آپ کے امام الحمدللہ الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ جد المختار کے اندر ایک بڑا خوبصورت بات نقل فرماتے ہیں. آپ نے لکھا بڑی خوبصورت بات ہے، بات یہی سے ہے کہ جانور بھی حضور کو پہچانتے ہیں. بات یہی سے جانور بھی حضور کو پہچانتے ہیں. اور جو انسان ہوگا بظاہر انسان، یاد رکھیے گا یہ 2 کان ہونا، یہ سر ہونا، یہ 2 ہاتھ ہونا، یہ ٹانگیں ہونا، کیا اس کا نام انسان؟ کیا اس کا نام انسان ہوگا؟ عزیز دوستو، اگر دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہے اور جس دل کے اندر بغض مصطفیٰ ہے وہ بظاہر اس کا جسم کیوں نہ موجود ہو، وہ انسان نہیں بلکہ حیوان بھی نہیں، حیوان سے بھی گیا گزرا ہے، وہ حیوان سے بھی گیا گزرا ہے. اس کے اوپر میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. یہ کان کو ہٹا کر، یہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لیا، پھر رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، تشہد میں بیٹھ گئے، 2 سلام پھیر دیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے. نماز کہتے ہیں اس کو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو قیام ہے، نہ تو رکوع ہے، نہ تو سجدے ہیں، نہ تو التحیات ہے، پھر بھی نماز ہو رہی. تمام فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، قدوری شریف، ہدایت شریف، فتاوی شامی، الفقہ الاسلامی والدلہ، بدائع السرائر، کوئی فقہ کی کتاب اٹھا لیں، ہر کتاب کے اندر ایک باب بنا ہوا ہے صلاۃ الخوف. الحمدللہ آپ کے امام صاحب نے سب نے پڑھا ہے، علماء کرام نے. صلاۃ الخوف، صلاۃ الخوف کیا ہے؟ عزیز سامعین گرامی، ایک موقع آ گیا جنگ کا، میں آپ کو بتا دوں بڑی خوبصورت بات. یہ صلاۃ الخوف کیا ہے؟ ایک موقع ہو گیا جنگ کا. منافقین نے، کفار نے یہ پلاننگ بنا لی کہ جس وقت مسلمان نماز کی حالت کے اندر ہوں گے، اس وقت جس وقت مسلمان نماز کی حالت کے اندر ہوں گے، اس وقت یہ سارے اپنے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے، اس وقت ہم ان پر ایک ساتھ دھاوا بول دیں گے، ایک ساتھ ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے. اور یہ حضرت ابھی اس جدید گورنمنٹ نے کیا پنڈی کے اندر، راولپنڈی کے اندر بھی اس جدید گورنمنٹ نے یہی کام کیا کہ صبح کے وقت جب الحمدللہ سنی مسلمان فجر کی نماز پڑھ کر اشراق اور چاش کی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں کہ پچھلا ہفتہ میرا وہی اسلام آباد پنڈی کے اندر گزرا کہ الحمدللہ میں یہ دیکھ کر آیا پوری رات سخت سردی ہے، شبنم گر رہی ہے، لیکن پوری رات بغیر ٹینٹ کے، بغیر کیمپ کے اس شاہان مصطفیٰ
اندر بیٹھے رہتے ہیں، نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، نعتیں سنتے رہتے ہیں، تقریریں سنتے رہتے ہیں، اور بس ایک ہی نعرہ زبان پر ہوتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ عزیز دوستو، دین کے لیے جذبہ چاہیے، جذبہ، ہمت چاہیے۔ ابھی لڑنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اپنا جذبہ، اس چیز کو میں، اس منظر کو حقیقت میں میں دیکھ آیا ہوں کہ جس وقت وہاں پر نعرہ لگتا تھا تو جو نوجوان رہے، بزرگوں کا سینہ بھی ایسا چوڑا ہو جاتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اب دین کے اوپر، نبی کریم علیہ السلام کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دینا ہے، اور وہ جوش کے ساتھ نعرہ لگاتے تھے تاجدار ختم نبوت نماز پڑھیں گے، ہم ان پر جا کر ایک ساتھ حملہ کر دیں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا ہم کس سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جس کو رب نے سارے کے سارے اختیارات عطا فرما دیے ہیں۔ انہوں نے پلاننگ بنائی، اور وہاں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، کفار اس طرح سے منصوبہ بنا رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اب کرنا یہ ہے، اب سنتے جائیے صلاۃ الخوف کا طریقہ، اب سنتے جائیے گا طریقہ کیا ہوگا۔ طریقہ یہ ہوگا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بھائی 2 کلو بنا لو، 2 کلو بنا لو۔ جب 2 جماعتیں ہو گئی، ایک حضور کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو دوسرے کسی اور کے پیچھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا کوئی کسی اور امام کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا کرے؟ اب یہ جماعت بولے ہم نے حضور کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، یہ جماعت بولے ہم نے بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، سب نے حضور کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، کیا کیا جائے؟ صلاۃ الخوف کا طریقہ۔ کیا صلاۃ الخوف کا طریقہ؟ نماز اثر ہے، اور نماز اثر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4 رکعتیں ہوتی ہیں، فرض 4 تو سنت غیر موقع ہے نا۔ جماعت طریقہ نازل ہو گیا، کیا طریقہ ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ایک جماعت بارڈر پر دشمنوں کے سامنے جا کر کھڑی ہو جائے گی، دوسری جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نیت باندھ کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ پہلی رکعت، دوسری رکعت میں جب اتحیات میں تشہد میں بیٹھیں گے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جماعت جو حضور کے پیچھے قیادت میں، حضور کی امامت میں نماز پڑھ رہی ہے، وہ کھڑے ہو کر بارڈر پر چلے جائیں گے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سلام نہیں پھیرنا، یاد رکھیے گا، سلام نہیں پھیرنا، بلکہ وہ اٹھ کر کہاں چلے جائیں گے؟ بارڈر پر چلے جائیں گے، اور وہ جماعت جو بارڈر پر کھڑی ہوئی تھی وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ جائے گی، وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ جائے گی۔ اب تو حضور کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تیسری رکعت اور چوتھی رکعت حضور علیہ السلام کو چوتھی رکعت پر سلام پھیر دیں گے، لیکن ان لوگوں نے تو کتنی رکعت پڑھی ابھی؟ 2 رکعت، تو وہ کھڑے ہو کر اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں سابق۔ یہ لوگ کون ہیں؟ بولیے سابق۔ اور وہ جو وہاں کھڑے ہیں وہ لوگ ہیں لاحق۔ یہ علماء کرام سمجھتے ہیں اس اصطلاح کہ یہ جو آ کر کھڑے ہوئے تو ثابت ہیں۔ ثابت کہتے ہیں اس آدمی کو کہ جس کی رکعتیں نکل گئی، جیسے عام صورت ہوتی ہے ہمارے ساتھ، آپ لوگ کے ساتھ ہوتی ہے، ہم آئے امام صاحب نے 1 رکعت پڑھا دی ہے، 2 رکعت پڑھا دی ہے، ہم تیسری یا چوتھی رکعت میں آ کر شامل ہوئے، اس کو بولتے ہیں ثابت۔ اور دوران نماز اگر ہمارا خدا نہ خواستہ وضو ٹوٹ جائے اور ہم چلے جائیں اور پھر واپس لوٹ کر آئیں تو اس کو بولتے ہیں لاحق۔ تو یہ تو نماز پڑھ رہی ہے تو ثابت ہے، ان کو کون سی 2 رکعتیں پڑھنی ہے؟ پہلی اور دوسری، کیونکہ یہ کون سی رکعت میں آ کے شامل ہوئے ہیں؟ تیسری اور چوتھی میں آ کر شامل ہوئے ہیں، تو ان کو پہلی اور دوسری رکعت پڑھنی ہے۔ اور پہلی دوسری رکعت پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ لوگ آپ لوگ جانتے ہیں۔ کیا کریں گے کہ ان کی جب کھڑے ہو جائیں گے تو پہلے سورہ بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے، پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے، ایسے پوری کریں گے۔
اور سلام پھیر کر 4 رکعت پڑھ کے اب یہ لوگ بارڈر پر چلے جائیں گے، اور وہ لوگ جو بارڈر پر کھڑے ہوئے تھے اب وہ لوٹ کر آئیں گے اور اپنی نماز کو پورا کریں گے، آ کر اپنی نماز کو پورا کریں گے۔ لیکن وہ لوگ سابق نہیں ہیں، وہ لوگ لاحق ہیں، وہ لوگ لاحق ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اب جب وہ تلاوت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان کی وہ رکعت قرت کے اعتبار سے پہلی شمار نہیں ہوگی بلکہ وہ تیسری شمار ہوگی، اور وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ثنا و سورت نہیں پڑھیں گے۔ تو عزیز سامعین گرامی، وہ لاحق ہے، وہ وہیں سے آ کر اپنی نماز کو پورا کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا طریقہ بیان فرما دیا۔ اب اس طریقے کے اندر وہ لوگ جب وہاں جائیں گے، وہاں جا کر کھڑے ہوں گے، صحابہ تو سارا طریقہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، اب آپ کے ذہنوں کے اندر بھی بڑے سوال آ رہے ہوں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نماز پڑھیں گے تب تو ہتھیار اٹھا کر رکھ دیں گے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نماز میں آپ کا موبائل نیچے پڑا ہوا ہو تو کیا آپ کا موبائل اٹھا کر جیب میں ڈال سکتے ہیں نیچے سے؟ آپ کا امامہ شریف زمین پر، آپ کا رومال زمین پر رکھا ہوا ہو تو کیا آپ اٹھا کر امامہ سر پر باندھ سکتے ہیں نماز میں؟ تو یا رسول اللہ جب ہم نماز پڑھیں گے تب اپنی ڈھال تو ہم نیچے رکھ دیں گے، ہم تلوار تو نیچے رکھ دیں گے، نیزہ تو نیچے رکھ دیں گے، بھالا تو نیچے رکھ دیں گے، تیر کمان تو نیچے رکھ دیں گے، لیکن یا رسول اللہ جب 2 رکعت پڑھ کے ہم بارڈر پر جائیں گے تو ہمیں تو ڈھال بھی اٹھانی پڑے گی، ہمیں تو نیزہ بھی اٹھانا پڑے گا، ہمیں تو بھالا بھی اٹھانا پڑے گا، ہمیں تو تیر کمان بھی اٹھانا پڑے گا، اور جا کر وہاں پر کھڑا ہونا ہوگا، تو کیا اس سے نماز میں فرق نہیں آئے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں، تمہاری نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تم تیر اٹھاؤ، تم نیزہ اٹھاؤ، تم بھالا اٹھاؤ، تم کمان اٹھاؤ، تم جو چیز اٹھاؤ، چاند اٹھا کر تم جاؤ، کیونکہ تم رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہو، محمد مصطفیٰ کو رب نے اختیار عطا فرما دیا ہے، وہ جو بات فرما دیتے ہیں رب ویسے ہی شریعت کو غلط فرما دیا کرتا ہے۔ سجدہ بھی ہے، ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، اور وہ کون ہے؟ ان کے نام پر سب نے سبحان اللہ بولنا ہے، ان کا نام ہے مولائے کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اب کہنے لگے یا رسول اللہ اگر دشمن کا خوف بڑھ جائے، دشمن حملہ کر دے پھر کیا کریں گے؟ ہم کھڑے ہوں گے بارڈر پر، لیکن بارڈر پر کھڑے کھڑے اسی دوران اگر دشمن ہمارے اوپر حملہ کر دے پھر کیا کریں گے؟ پھر تو ہمیں گھوڑے پر بھی بیٹھنا پڑے گا، پھر تو گھوڑے پر بھی بیٹھنا پڑے گا، پھر تو لڑائی کرنی ہوگی، پھر تو جنگ کرنا ہوگا، اور جنگ میں کوئی کسی کو پھول نہیں مارتا بلکہ کیا مارتے ہیں؟ وہاں تو تلواریں ہوتی ہیں، جب تلوار لگے گی تو خون نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ اور جب خون نکلے گا تو وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ محبت سے بولنا سبحان اللہ۔ نماز ہے نماز، لیکن آپ کہو گے یہ کیسی نماز ہے؟ یہ عشق کی نماز ہے، کیوں؟ یہ وہ اختیار مصطفیٰ ہے، یہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریعی اختیار ہے، شریعت کا اختیار ہے، کریم آقا جو فرماتے ہیں رب اسی کو شریعت بنا دیا کرتا ہے۔ الحمدللہ ہماری محفل کے اندر جناب حضرت علامہ مولانا محمد عارف نقشبندی صاحب امیر جماعت نقشبند دیاری ٹاؤن تشریف لے کر آئے، ہم ان کو بھی دل کہتا ہے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو عزیز دوستو جب جنگ ہوگی تو گھوڑے پر بیٹھ جائیں گے، پھر قبلے کا تو پھر کبھی منہ مشرق کی جانب ہوگا، کبھی مغرب کی جانب ہوگا، کبھی جنوب کی جانب ہوگا، کبھی شمال کی جانب ہوگا، تلواریں بھی چلیں گی، تلوار اور نیزے لگیں گے، جسم سے خون بھی نکلے گا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس وقت ہماری نماز کا کیا ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا اے علی پیارے اب تم دیکھو تو صحیح کہاں پر ہو، تم اللہ کی اطاعت میں ہو، رسول اللہ کی اطاعت میں ہو، تمہارا منہ جہاں بھی ہوگا، تمہارا منہ جس طرف بھی ہوگا، چاہے رکوع ہو چاہے رکوع نہ ہو، چاہے سجدے ہو یا نہ ہو، گھوڑے پہ بیٹھ کر قیام ہو نہ ہو، لیکن یہ وہ عشق کی نماز ہے جو کہہ دیا گیا ہے رب اسی طرح تمہاری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کے درجے عطا فرماتا ہے۔ عزیز سامعین گرامی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کان بھی ہو، ناک بھی ہو، آنکھیں بھی ہو، سر بھی ہو، ہاتھ بھی ہو، ٹانگیں بھی ہو، لیکن دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہو، دل معرفت مصطفیٰ سے خالی ہو، دل پہچان مصطفیٰ سے خالی ہو، پھر وہ انسان نہیں ہوتا۔
بلکہ وہ حیوانیت کے درجے سے بھی نیچے گر جاتا ہے. لیکن اگر ہو نسل کا کتا، بولو ہو نسل کا کیا؟ کتا، لیکن پہچانے مصطفیٰ ہو تو پھر اس کا مقام اس غدار سے بھی زیادہ بلند و بالا ہو جائے گا. اس بغض نبی رکھنے والے غدار سے بھی زیادہ اس جانور کا نسل کا کتا ہے، اس کا مقام پھر زیادہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بات لکھا ہے یہاں پر. آپ فرماتے ہیں کہ ایک پاگل کتا تھا اور ایک ذمہ کے پیچھے لگ گیا. ذمہ کون ہوتا ہے؟ ذمہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے شہر کے اندر ٹیکس دے کر رہتے ہیں، پیسے دے کر رہتے ہیں، ان کو سلامتی ہوتی ہے، ان کو حقوق پیسے ملتے ہیں جیسے مسلمانوں کو ہوتے ہیں. اب وہ پاگل ہوتا ہے، وہ ذمہ کے پیچھے لگ گیا اور ذمہ کے پیچھے لگا اور وہ تھا بھی کالا. اعلیٰ طریقہ وہ تھا بھی کالا. اور حضور نے تو پہلے ہی فرما دیا، انہوں نے فرمایا الکلب الاسود شیطان، کہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے. کالا کتا شیطان ہوتا ہے. اس میں اتنی ساری خرابیاں جمع ہو گئی. ہے بھی نسل کا کتا، ہے بھی کالا، ہے بھی پاگل. وہ ایک زمین کے پیچھے لگ گیا. وہ دوڑا سامنے نہر آ گئی، ندی آ گئی، اس کے اندر چھلانگ لگا دی کہ پانی کے اندر جا کر غوطہ لگا دوں، میں ڈوب جاؤں گا. کچھ دیر کے بعد یہ کتا چلا جائے گا، کچھ دیر کے بعد یہ کتا چلا جائے گا. لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد اس ذمہ نے اپنا سر پانی میں سے نکالا، کیا دیکھتا ہے؟ پاگل کتا ہے، ویسے کا ویسا کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، ویسے ہی کنارے پر کھڑا ہوا ہے. دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کس کو بولوں، کون آ کر بچائے گا؟ کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا. جب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو آخر میں بالآخر اس نے کیا کہا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا، ذمہ جو ہے مسلمانوں کے ملک میں جب رہتا ہے تو مسلمانوں کی پناہ میں ہوتا ہے. تو اس کے باہر نکل کر اس کتے کی طرف منہ کر کے اس کتے کو پکار کر اس کو ندا کر کے کہا یا کلب الاسود، یا کلب الاسود، اے کالے کتے سن لے، انا فی ذمت محمد، انا فی ذمت محمد. شاید آپ اس کا معنی کیا ہے؟ اس ذمہ نے کہا یا کلب الاسود، اے کالے کتے، انا فی ذمت محمد، میں اب اور تو میرے بچانے کے لیے کوئی اور مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن سن لے میں ذمہ ہوں، مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہوں اور کوئی نہیں. تو سن لے میں محمد مصطفیٰ کی پناہ کے اندر آ گیا ہوں، محمد مصطفیٰ کی پناہ کے اندر آ گیا ہوں. تو دوستو ایک کالے کتے کو کوئی بات بولی جائے اس کو تو کوئی سمجھ نہیں ہوتی، اس کو تو کوئی عقل نہیں ہوتی، اس کو تو کوئی شعور نہیں ہوتا. لیکن میرے امام نے لکھا، آپ فرماتے وہ تھا کالا کتا، تھا بھی پاگل، لیکن جیسے ہی اس کے کان کے اندر حضور علیہ السلام کا نام آ گیا، وہ ایک لحظے کے لیے بھی وہاں پر کھڑا نہ رہا، بلکہ اس نے منہ پھیرا اور دوڑ لگاتا ہوا بھاگتا ہوا چلا گیا. آگے نتیجہ لکھا ہے، وہ نتیجہ سنیے گا. وہ نتیجہ کیا ہے؟ میرے امام نے آگے نتیجہ بیان کیا، نتیجہ بیان فرمایا کہ وہ فرماتے وہ تھا تو کالا اور پاگل کتا، لیکن دوڑتے دوڑتے دوڑ لگا کر یہ بتا گیا، یہ دنیا کو یہ جواب دے کر چلا گیا، اے لوگو میں کتا ہوں تو کیا صحیح، میں پاگل ہوں تو کیا صحیح، لیکن میرا پاگل ہونا ایک طرف ہے، میرا جانور ہونا ایک طرف ہے، میرا حیوان ہونا ایک طرف ہے، لیکن میں نام مصطفیٰ کا غدار نہیں ہوں. میں اس کو بلا نہیں سکتا، میں اس کو پہچانتا بھی ہوں، اس کو سمجھتا بھی ہوں. میں اس کو پہچانتا بھی ہوں، میں اس کو جانتا بھی ہوں، میں اس کو سمجھتا بھی ہوں، تو میں اس سے غداری کرنے والا نہیں ہوں. تو دوستو آج جو لوگ نام مصطفیٰ سے غداری کر رہے ہیں تو وہ تو اس کالے اور پاگل کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگل ہوتا بھی حضور علیہ السلام کے نام سے غداری نہیں کرتا بلکہ وفاداری کا مظاہرہ کرتا ہے. لیکن آج کے لوگ حضور کے نام کے ساتھ غداری کرتے ہیں صرف کس لیے؟ اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے. موجودہ حکومت نے جو آئین کے اندر تبدیلی کی ہے، جو آئین کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کی تھی، آئین کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کی تھی، کیا یہ میرے آقا کے نام کے ساتھ سودا نہیں ہے؟ کیا یہ میرے آقا کے نام کے ساتھ غداری نہ تھی؟ میں بہت آسان لفظوں کے اندر آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. آپ سب لوگ گھر خریدتے ہوں گے، بیچتے ہوں گے، آپ لوگ دکان خریدتے ہوں گے، بیچتے ہوں گے، کرائے پر لیتے ہوں گے یا دیگر معاملات ہیں، کورٹ کے معاملات آپ کو جانتے ہیں. تو
تو اسٹامپ پیپر 100 روپے کا ایفیڈیوٹ جا کر آپ خریدتے ہیں. ایفیڈیوٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک پہ لکھا ہوتا ہے حلف نامہ, ایک پہ لکھا ہوتا ہے اقرار نامہ. 2 ایسے ایفیڈیوٹ آپ لوگوں نے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ ایک ہوتا ہے حلف نامہ, ایک ہوتا ہے اقرار نامہ. اگر دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے تو پھر 2 ایفیڈیوٹ کیوں رکھے گئے؟ حلف نامہ ہوتا, اقرار نامہ ہوتا. لیکن 2 طرح کے ایفیڈیوٹ ملتے ہیں, ایک حلف نامہ ہے, ایک اقرار نامہ ہے. کیا مطلب؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, الحمدللہ ہم کون ہیں بولو. اور اسلام کے اندر قسم کی بڑی اہمیت ہے. حلف کا معنی ہوتا ہے قسم, اور اگر کوئی قسم توڑ دے, حلف توڑ دے, تو 7ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم توڑنے کا کفارہ لکھا ہے, لیکن اقرار نامے کا کوئی کفارہ نہیں. حلف توڑ دے تو حلف کا تو کفارہ ہے, قرآن میں موجود ہے, اقرار کا کیا کفارہ ہے؟ ہاں, ان ربی کا کان مسئولہ کے دل اتنا ہے کہ کوئی وعدہ توڑ دے تو رب نے فرمایا میں معافہ فرماؤں گا. وکان ربی کا کان مسئولہ کیسے آئے تھے؟ اتنا کہا تھا تو وہ اسی طرح کا لگتا ہے کہ اتنا کہا تھا کان یوکان ربی کا مسئولہ اتنا کہا کان مسئولہ کہ بے شک تمہارے وعدوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا. تو یہاں سے اقرار کرنے کی بات آتی ہے. تو عزیز دوستو, حلف کو توڑ دیا جائے, اس کا کفارہ قرآن میں موجود ہے. اقرار کا کفارہ تو کوئی نہیں, اقرار کا کفارہ تو کوئی نہیں ہے. تو اگر حلف نامے کو اقرار نامے کے اندر تبدیل کر دیا جائے, بحیثیت مسلمان بتاؤ کیا یہ چوری نہیں ہے؟ میں نے بہت آسان لفظوں کے اندر آپ کو سمجھایا کہ حلف نامہ کیا ہوتا ہے, اقرار نامہ کیا ہوتا ہے. حلف نامے کو توڑا جائے تو اس کا کفارہ ہے, شریعت کے اعتبار سے جرم ہے. اقرار نامے کوئی کفارہ نہیں ہے, لیکن اگر ایک لفظ کی وجہ سے حلف نامے کو اقرار نامے کے اندر تبدیل کر دیا جائے تو کیا یہ جرم نہیں ہوگا؟ جرم ہوگا نا. آپ کے کوئی کرایہ نامے یا مکان کے نامے کے اندر, یہ جو مکان فروخت ہوتا ہے, اس کے حلف نامے کو کوئی اقرار نامے کے اندر تبدیل کر دے تو قانونی اعتبار سے کتنا بڑا جرم ہو جائے گا. تو یہاں تو کوئی گھر مکان دکان کی بات نہیں ہو رہی, یہاں تو میرے آقا کی عزت و ناموس کی بات ہو رہی ہے. یہاں تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے. آقا کریم علیہ السلام کے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی. الحمدللہ مسلمان کھڑے ہوئے, الحمدللہ مسلمان سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر کائنات کے تمام یہودیوں کو, تمام عیسائیوں کو, تمام قادیانیوں کو اور قادیانی نوازوں کو بتا دیا کہ ہم ہر ایک چیز کو برداشت کر سکتے ہیں, لیکن ناموس رسالت پر آنچ آ جائے تو کچھ برداشت نہیں کرتے, بلکہ متحد ہو کر دشمن کے خلاف کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. متحد ہو کر دشمن کے خلاف کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. لیکن آخری بات تو آپ کو میسج دینا تھا دوستو, زاہد حامد کا مستعفی ہو جانا یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے. آپ سب لوگ سمجھدار ہیں, ٹی وی دیکھنے والے لوگ ہیں, خبریں پڑھنے والے لوگ ہیں, حالات سے واقف ہونے والے لوگ ہیں. آپ سب کو پتا ہوگا کہ جب کوئی قانون بنتا ہے تو ایک وزیر کی وجہ سے نہیں بنتا, بلکہ پارلیمنٹ کے اندر جتنے پارلیمنٹیرین بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی بل بھی پاس ہونے سے پہلے پارلیمنٹ کے ایک پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے پارلیمنٹیرین کے پاس جا کر اس کی کاپی آتی ہے, وہ اس کو پڑھتا ہے, وہ اس کو دیکھتا ہے, دیکھنے کے بعد اس کو شائع کرتا ہے, اور پارلیمنٹ سے منظوری ہو جانے کے بعد بھی کوئی بھی منظور نہیں ہوتا, بلکہ وہ پارلیمنٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے سینٹ میں جاتا ہے, اور سینٹ کے ممبران سینیٹروں کے پاس ہو جاتا ہے, اور وہاں سے منظوری ہو جائے تو پھر سینٹ کے اوپر بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو پورے ملک کے نظام کو دیکھ رہے ہیں. تو عزیز سامعین گرامی, اس تبدیلی کرنے کے اندر اکیلا ایک وزیر قانون نہیں ہے, ایک واحد حامد نہیں ہے, بلکہ پارلیمنٹ کے تمام پارلیمنٹیرین اس میں شامل ہیں, سینٹ کے تمام سینیٹر اس کے اندر شامل ہیں, تمام بیوروکریٹس اس کے اندر شامل ہیں. چاہے جتنی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوں, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں, چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں, جو مذہب کے نام پر جا کر وہاں بیٹھے ان کو پہچانو. عزیز دوستو, کوئی اسلام کے نام پر جا رہا ہے, کوئی علماء کے نام پر جا رہا ہے, بات سمجھے, جماعت اسلامی بھی وہاں پر موجود ہے, JUI بھی وہاں پر موجود ہے, MKM بھی وہاں پر موجود ہے, پیپل پارٹی بھی موجود ہے, PTI بھی وہاں پر موجود ہے, خون لیگ بھی وہاں پر موجود ہے. میں آج چیز کو نون لیگ نہیں کہہ رہا, خون لیگ کہتا ہوں.
یہ جو ہمارے شہیدوں کو انہوں نے شہید کیا ہے بے گناہ مسلمانوں کو، یہ خون بھی ہے، یہ سارے کے سارے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان ساروں کے اتفاق کے رات سے یہ بل منظور ہوا ہے۔ تو عزیز دوستو، ایک وزیر کو مستعفی کر کے بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہود و نصارہ کے اشاروں پر مسکرانے کی بات نہیں، یہ افسوس اور سنجیدہ ہو جانے کی بات ہے۔ یہ الحمدللہ میں یہ نہیں کہ آج شاہزادہ صاحب کی مسجد میں آ کر آپ سے بات کر رہا ہوں، الحمدللہ غوثیہ مسجد علی ہوٹل پر بھی، ہم جمعہ کے خطاب کے اندر بھی، علاوہ بھی یہ 3 دن تک ہر نماز کے بعد اپنے نمازیوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عزت رسول کا مسئلہ، ناموس رسالت کا مسئلہ وہ کسی ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ میں سے ہر بڑے چھوٹے کا مسئلہ ہے جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے۔ یہ اس مصلی اور ممبر کے تمام فائزوں کا مسئلہ ہے کہ اب آج کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ہم نے ناموس رسالت پر کمپرومائز کر لیا، اگر عزت رسول کا سودا ہو رہا ہو، ہم نے سمجھوتا کر لیا، تو پھر یاد رکھ لینا کسی کی بھی عزت باقی نہیں رہے، پھر کسی کی عزت باقی نہیں رہی۔ تو عزیز دوستو، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی تو آغاز ہوا ہے، ابھی تو آغاز ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ظلم کو روکو، ظلم کی مدد نہ کرو، ظلم کو روکو۔ اگر روک نہیں سکتے ہو تو کم از کم ظلم کے معاون نہ بنو، ظلم کرنے والے ظالم کے معاون نہ بنو۔ تو جو جماعتیں آج بیٹھ کر حضور کے نام پر سودا کر رہی ہیں، جو جماعتیں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی ناموس کے ساتھ غداری کر رہی ہیں، جو لوگ آج پارلیمنٹ میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر اپنے اقتدار اور کرسیوں کے لیے ڈیل کر رہے ہیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کہیں ان کو اسمبلیوں میں پہنچانے میں آپ لوگ معاون تو نہیں بنے، کہیں ہم لوگ انہی جماعتوں کو اقتدار میں لانے کا سبب تو نہیں بنے، کہیں ہم نے اپنے ووٹ کے ذریعے سے ان لوگوں کو اقتدار تک تو نہیں پہنچایا۔ تو ایسا نہ ہو کہ اس ظلم کے اندر کہیں ہمارا حصہ بھی شامل نہ ہو جائے، کہیں ہمارا حصہ بھی شامل نہ ہو جائے۔ تو دوستو، ایسے لوگ جو ناموس رسالت سے غداری کرنے والے ہیں، کیا تم لوگ آئندہ آنے والے سالوں کے اندر ان کے معاون بنو گے، ان کی مدد کرو گے، ان کو ووٹ دے کر ان کی تعریف کرو گے؟ کبھی بھی ہرگز نہیں کرنا، بلکہ ان لوگوں کی مدد کرو، ان لوگوں کی معاونت کرو، ان لوگوں کی تعریف کرو، ان لوگوں کا ساتھ دو، اور آخر میں کھل کر کہوں گا، ان لوگوں کو ووٹ دو جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، آخر میں مل کر مسجد کے در و دیوار گھوم جائے، لبیک یا رسول اللہ کی نعرہ لگاؤ، لبیک لبیک کوئی دکھانے کے لیے کسی تنظیم کا کارکن نہیں ہوں، میں کسی تنظیم کا بھی کارکن نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ حضور کے خادم ہو کے نہیں ہو، حضور کے غلام ہو کے نہیں ہو۔ ابھی اختیار مصطفیٰ کی باتیں آپ نے سنی ہے، حضور اگر چاہیں جہاں چاہیں جب چاہیں تشریف لا سکتے ہیں، تو میرے آقا کو رب، میرے آقا کو تو رب نے یہ بھی اختیار فرمایا، عطا فرمایا ہے کہ جس کو چاہے جب چاہے اس کو دیکھ سکتے کہ نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں وعدہ کرو، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک